بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت جس مرد سے محبت کرتی ہے نا، اس کے سامنے غصے کا اظہار بھی کرتی ہے، روتی بھی ہے، شکایتیں بھی کرتی ہے، اپنی باتیں بھی منواتی ہے اور بار بار اپنی محبت کا اظہار بھی کرتی ہے۔ لیکن جہاں پر اس کی محبت کی قدر نہیں ہوتی، پھر وہاں عورت پتھر بن جاتی ہے، اور پتھر پھر کہاں بولتے ہیں۔ نفیس مرد ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت کیا کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص موقعوں پر ہی کیا جاتا ہے، جبکہ عزت کا تو ہر وقت خیال رکھا جاتا ہے۔ اور محبت کے بغیر عادی ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت ہی نہیں رہتی۔ عورت ماں نہیں بن سکتی، یہ بات سن کر مرد دوسری عورت سے شادی کر لیتا ہے۔ اگر یہی بات ایک مرد میں ہو کہ وہ باپ نہیں بن سکتا، تو عورت بے اولاد تو رہ لے گی، لیکن اپنے شوہر کو نہیں چھوڑے گی۔ یاد رکھیے، مرد کی تربیت کا پتہ تب نہیں چلتا جب وہ اپنے بھائی بہن اور والدین کو خوش رکھتا ہو، بلکہ مرد کی تربیت کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس کے خوش اور پرسکون ہو۔ تو آئیے مرد کی ان 7 حرکتوں کا ذکر کرتے ہیں جو عورت کو بہت پسند ہے، جو کہ بہت ہی کم مرد جانتے ہیں۔ نمبر 1، رات سونے سے پہلے اگر بیوی کی پیشانی اور ہونٹوں پر بوسہ دے دیں تو یقین جانیں کہ آپ کی محبت میں مسکراتے ہوئے پرسکون نیند سو جائے گی۔ بیوی کی پیشانی پر بوسہ دینے سے عقیدت پیدا ہوتی ہے۔ بیوی اندر تک خود میں سکون اور اطمینان محسوس کرتی ہے، خود کو بے خوف محسوس کرتی ہے، خود کو محفوظ ہاتھوں میں محسوس کرتی ہے اور خود کو امیر ترین محسوس کرتی ہے۔ نمبر 2، بیوی کتنی بھی غصے میں کیوں نہ ہو، کیسا بھی جھگڑا ہو، صرف ایک بار پیشانی پر بوسہ دینا بیوی کو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے، اور ایسے موقعوں پر چند بیویاں تو شوہر کے اس عمل کو دیکھ کر خوشی سے رو پڑتی ہیں۔ نمبر 3، اسی طرح اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہوں تو جاتے وقت اس کو سینے سے لگائیں، پیشانی، آنکھوں اور ہونٹوں پر بوسہ دیں۔ اس عمل سے آپ کتنا وقت بیوی سے دور رہو گے، بیوی گھر میں سکون سے رہے گی، مسکراتی پھرے گی اور لہلہاتی پھرے گی۔ نمبر 4، یہ بات خود پر لازم کر لو، کھانا بیوی کے ساتھ ہی کھانا ہے، کم سے کم ایک وقت کا کھانا تو بیوی کے ساتھ ہی کھانا ہے۔ اگر آپ یہ عمل شروع کریں گے تو یقین جانیں ایک وقت ایسا آئے گا، اگر آپ کہیں مصروف اور بزی ہیں تو آپ کی بیوی بھوکی تو سو جائے گی، لیکن آپ کے بغیر ایک نوالا بھی پیٹ میں نہیں ڈالے گی۔ اور یہ میاں بیوی کے درمیان محبت کی ایک بہترین مثال ہے۔ نمبر 5، کھانا کھاتے وقت ہاتھ سے 2 نوالے بیوی کو کھلا دیں۔ یہ عمل شوہر اور بیوی کے درمیان انس پیدا کرتا ہے۔ اگر بیوی کسی بات پر ناراض ہے تو یہ عمل ناراضگی کو دور کرنے میں بے حد مددگار ثابت ہوگا۔ یہ عمل میاں بیوی کے درمیان محبت اور زیادہ طاقت دیتا ہے۔ نمبر 6، کھانا کھاتے وقت بیوی کے بنائے ہوئے کھانے کی 2 لفظوں میں تعریف کریں۔ یہ بیوی کا حق ہے، اس سے بیوی کا اندر کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار جب وہ کچن میں کام کر رہی ہو، اس کی ہیلپ بھی کر دیا کریں اور اس کے ساتھ میں محبت کے 2 بول بھی بول دیا کریں۔ آج تو آپ تھک گئی ہوں گی، اسے 1 گلاس پانی کا پیش کر دیں تو یہ عمل اسے ایسی خوشی دے گا کہ وہ لفظوں میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ نمبر 7، جب وہ آپ کے لیے بنے سبرے تو اس کی خوبصورتی کی تعریف کریں، کیونکہ شوہر کے منہ سے بیوی کو اپنی تعریف بے حد پسند ہے۔ آپ کے اس عمل سے وہ آپ کی محبت میں دیوانگی کی حد تک چلی جاتی ہے۔ اور اگر بیوی کو پیچھے سے بالوں کے نیچے اس کی گردن پر بوسہ دیا جائے تو یہ عمل بیوی کو بے حد پسند ہے۔ ایسا کرنے سے بیوی اندر تک ٹھنڈک اور سکون محسوس کرتی ہے۔ یہ چند باتیں جن پر عمل کر کے زندگی کو بہت خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ آپ کی باتیں تو بہت خوبصورت ہیں، لیکن ان پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ کیسے مشکل ہے کہ جناب، ان کاموں کو کرنے میں نہ تو ہمارے پیسے لگتے ہیں اور نہ ہی
ہمارا وقت خراب ہوتا ہے اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ ارے بھائی، خوبصورت زندگی کسی بازار میں نہیں ملتی کہ آپ جا کر خرید لائیں، بلکہ زندگی کو خوبصورت خود بنانا پڑتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ جو خود کی انا اور ایگو کے اندر ان کاموں کو نہیں کرتے۔ آپ نے پڑھا یا سنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے لیے وہیں ہونٹ مبارک لگاتے تھے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہونٹ لگا کر پانی پیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان کے ساتھ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے اور پھر ان کی دلجوئی کے لیے جان بوجھ کر ہار بھی جایا کرتے تھے۔ ارے جناب، ذرا سوچو، جن کے در کے دربان حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں، وہ اپنے ازواج مطہرات کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں اور ان کے لیے کنویں سے پانی بھر کر لا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی صاف صفائی میں بھی کبھی کبھار ان کے ساتھ جھاڑو تک دلوایا کرتے تھے۔ اب آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنی بیویوں کو اچھی طرح سے ٹائم دیں، کیونکہ وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے آتی ہیں، تو ان کا ہر طرح سے خیال رکھا کریں۔ اتنا نہ اکڑ، نہ اتنا جذبات میں حد سے گزر، بلکہ دائرہ جات میں رہے، صرف ایک قطرہ ناپاک نسب کے۔ تیری اوقات بس یہی ہے، تیری اوقات میں رہے۔